السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں افتخار عالم اور میں آج آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور اس میں ایک لطیفہ ہے، ایک سٹوری ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کو ویڈیوز کو پوری دیکھیں اور انجوائے کریں، اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو آج کی جو ویڈیوز ہے، ایک گاؤں میں ایک عورت تھی، بیوہ عورت، اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے اس بیٹی سے جو بھی شادی کرے گا وہ 5 لاکھ روپے حق مہر میں ادا کرے گا تو اس کی شادی ہوگی۔ تو گاؤں میں بہت سارے نوجوان لڑکے اس بیوہ عورت کے پاس پہنچی، اور مطلب یہ ہے کہ رشتہ مانگنے کے لیے۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا، اس نے بھی جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بہت محنت کرا کے 2 مہینوں میں اس نے صرف 3 لاکھ روپے جمع کیے۔ تو عورت کی تو شرط تھی، بیوہ عورت کی تو شرط تھی، اس نے کہا تھا کہ بھئی 5 لاکھ روپے سے 1 روپیہ بھی کم ہوگا تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ تو لڑکے نے کافی کوشش کرنے کے بعد جو 3 لاکھ روپے جمع کیے، اس نے تو کہا کہ بھئی اب 2 لاکھ روپے میں کہاں سے لے کر آؤں؟ تو وہ پہنچ گیا اپنے چاچا کے پاس۔ چاچا کو کہنے لگا کہ بھئی گاؤں میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس نے شادی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو بھی میری بیٹی کو 5 لاکھ روپے حق مہر میں دے گا اسی لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ تو چاچا نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ بھئی میں نے بہت کوشش کی ہے، مجھے صرف 3 لاکھ روپے میں نے جمع کیے اور 2 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا چاچا بھی بڑا سمارٹ تھا، تو اس نے کہا کہ چلو بھائی، آپ یہ 3 لاکھ روپے لے کے میرے ساتھ چلو بیوہ عورت کے پاس۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں اس گاؤں میں، تو وہاں پہ بہت سارے لڑکے نوجوان آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاچا اور یہ بھتیجے دونوں ساتھ وہ بیوہ عورت سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد تو جو اس کا چاچا ہے وہ بیوہ عورت سے کہتا ہے کہ بھئی میں آیا ہوں اپنے بھتیجے کے ساتھ اور بھتیجے کی جو ہے نا شادی کرنے کے لیے، لیکن آپ میری بات پوری سنیں گے، اس کے بعد جو آپ نے کہنا ہے وہ کہیں۔ تو بیوہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ بولیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چاچا کہتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ روپے نقد کیش ہے، اور یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو بیچ میں ڈائریکٹ فوراً جو ہے نا بیوہ عورت کہتی ہے کہ شاید آپ نے میرا شرط اور سے نہیں سنا، کہ جو بھی شادی کرنا چاہتا ہے وہ 5 لاکھ روپے حق مہر میں دے گا تو اس کی شادی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو چاچا نے کہا کہ بھئی آپ نے میری بات پوری سنی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، اس عمر میں آپ نے خود کو مینٹین کیا ہوا ہے، آپ کی لگ ہی نہیں رہا کہ آپ ایجڈ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کی جو بیٹی ہے نا، وہ ماں بہن کا رشتہ نہیں لگ رہا، وہ لگ رہا ہے کہ آپ دونوں سسٹرز ہو، آپ بڑے ہو، وہ چھوٹی ہیں۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو چاچا ہے نا، وہ ہوتا ہے سمارٹ، وہ اس بیوہ عورت کو مطلب یہ ہے کہ شیشے میں اتار دیتے ہیں اس کی تعریفیں کر کے۔ تو بیوہ عورت سن لیتی ہے کہ بھئی یہ بات، تو وہ امپریس ہو جاتی ہے، وہ تو بیوہ ہے، اور وہ جو ہے نا چاچا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ روپے جو ہے نا یہ بھتیجے کی شادی ہو جائے گی، اور میں 1 لاکھ روپے آپ کے لیے دے سکتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ تو وہ بیوہ عورت جو ہے نا، وہ تو بیوہ ہوتی ہے، وہ تو خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی چلو میرے ساتھ بھی کوئی شادی کرے گا، میں تو بیٹی یہ کرنا چاہ رہی تھی، اس میں میرے بھی رشتہ آ گیا۔ تو بھئی یہ دونوں مان جاتے ہیں۔ تو بیوہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے بھئی آپ چلے جاؤ، آپ کا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو بھئی لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ آدمی جو چاچا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی ہمارا کام تو ہو گیا۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا چاچا اس کو کہتے کہ یار، وہ بھتیجے چاچا کو کہتے بھئی 1 لاکھ روپے میں تو میری شادی ہو جائے گی، 1 لاکھ روپے میں جو ہے نا آپ کی شادی ہو جائے گی، باقی کا 1 لاکھ روپے میں رکھ لوں گا، اپنے کام وام کر لوں گا، اپنی شادی کی شاپنگ ووپنگ کر لوں گا۔ تو چاچا فوراً کہتا ہے کہ بھئی بھتیجے آپ کی بھی شادی ہوگی 1 لاکھ روپے پہ، 1 لاکھ روپے میں میری شادی ہو جائے گی، دوسری جو باقی 1 لاکھ روپے بچتا ہے وہ میں آپ کی چاچی کو دوں گا، اس کو خوش کروں گا تو وہ مانیں گی۔ اگر وہ شادی کرنے کے لیے مانیں گی تو کام آپ کا بھی ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، بیوہ کا بھی ہو جائے گا۔
تو یہ ایک ٹرکس تھا. تو وہ جو آپ کے 3 لاکھ روپے جو بھتیجے نے جمع کیے تھے وہ اس نے چاچا کو دیے 2 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے اس نے اپنے پاس رکھے. تو اسی دوران جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بھتیجے کی بھی شادی ہو جاتی ہے, بیوہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے, اور چاچی کے پاس وہ دوسری شادی چلی جاتی ہے. تو پلیز میرے اس ویڈیو کو جو ہے نا میں نے سوچا کہ آپ کی طرف ایک سٹوری